بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سفارشی کاوشیں اور امریکہ اور ایران کی شیک میں امن کی امید جو ہے، کیا پاکستان واقعی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ روک سکتا ہے؟ کیا اسلام آباد دنیا کی سب سے بڑی سفارتی جنگ کا مرکز بن چکا ہے؟ اور کیا یہ موقع جو ہے وہ پاکستان کو ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھار رہا ہے؟ میں ہوں خاور یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ خاور یوسف۔ صورتحال جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے ناظرین، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں، یہ پوری دنیا کی معیشت، تیل کی قیمتوں اور عالمی امن کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو تیل آسمان کو چھوئے گا، عالمی تجارت رک سکتی ہے اور ایک نیا معاشی بحران جو ہے پوری دنیا کے لیے جنم لے سکتا ہے۔ پاکستان کا جو اس میں ہے وہ ایک حیران کن کردار ہے۔ اب یہاں ایک غیر متوقع کھلاڑی سامنے آیا ہے، وہ ہے پاکستان۔ پاکستان کی سول اور عسکریت قیادت اس وقت شٹر ڈپلومیسی میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دورے پر ہیں۔ آرمی ڈیفنس قیادت جو ہے وہ ایران میں براہ راست مذاکرات کر رہی ہے۔ اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات پہنچا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک ہائی لیول سفارتی مشن ہے اور دنیا اسے سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ دنیا پاکستان پر کیوں اعتماد کر رہی ہے، یہ سب سے بڑا کوشچن ہے اور اس کا بھی جواب ہم تلاش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ آج کی اہم خبریں ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ مڈل ایسٹ، آبنائے ہرمز اور تیل کی قیمتیں جو ہیں، اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے کھلنے کے، آبنائے ہرمز پر دوبارہ کشیدگی جو ہے ایران کی جانب سے پچھلے روز آبنائے ہرمز کے کھلنے کے اعلان کے بعد آج دوبارہ اسے محدود کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ جب تک امریکی بحری ناکہ بندی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی وہ راستے کو بند رکھ سکتا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ گزشتہ روز تیل کی قیمتوں میں 9 سے 10% تک بڑی کمی ریکارڈ کی قریب آ گیا تھا، تاہم آج دوبارہ بندش کی خبروں کے باعث 90 پر بیرل یا 85 سے 90 پر بیرل جو ہے وہ ہم نے جو نوٹ کیا گیا ہے، اور اس میں بہت اضطراب جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لبنان کی جو صورتحال اگر ہم دیکھتے ہیں تو لبنان میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی مجموعی طور پر برقرار ہے، لیکن جنوبی لبنان گولہ باری سے کچھ جانی نقصانات کی اطلاع نے اسے نازک بنا دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے بیک ڈور ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا مرکزی کردار جو ہے، وائٹ ہاؤس نے باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران میڈیٹر واحد اور کلیدی ثالث ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے حالیہ سفارتی کوششوں کے بعد توقع ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے مذاکرات کا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فریقہ ایک ایم او یو پر دستخط کرنے کے قریب ہیں، جس کے 60 دنوں کے بعد ایک جامع امن معاہدہ پایا جا سکتا ہے۔ صدر جو ہیں پریزیڈنٹ یو ایس اے کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے امید کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر معاہدہ طے پا گیا تو وہ خود جو ہے اس پر دستخط کے لیے پاکستان اسلام آباد کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کانفرنس میں اہم پیش رفتوں پر بریفنگ دے رہی ہیں۔ ان کے مطابق صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ پاکستان کے ذریعے ہی اس پیچیدہ معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یورپی یونین نے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی کی حمایت کی ہے۔ یورپی یونین میں توانائی کے بحران کو کم کرنے کے لیے اس ڈیل کو بہت ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ آج کا سب سے اہم نقطہ جو ہے پاکستان کی خاموش سفارتکاری اور آبنائے ہرمز کی صورتحال ہے۔ امریکہ پاکستان کو انکریڈیبل میڈیٹر کہتا ہے، ایران پاکستان پر اعتبار کرتا ہے، عرب ممالک پاکستان کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ جو اب صرف سادہ سا ہے، پاکستان واحد ملک ہے جو سب کے ساتھ بات کر سکتا ہے بغیر کسی ایجنڈے کے۔
اسلام آباد جو ہے وہ آج کل امن کا نیا مرکز بنا ہوا ہے۔ ناظرین، ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے وفود کی ملاقات اسلام آباد میں ہو چکی ہے۔ یہ کوئی عام سفارتی کامیابی نہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان اب صرف ایک علاقائی نہیں بلکہ عالمی سفارتی پلیئر ہے۔ لیکن خطرات اب بھی موجود ہیں، لیکن تصویر کا رخ اور بھی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بد اعتمادی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسرائیل کسی بھی امن معاہدے کو کر سکتا ہے، لبنان پر حملے صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو اس کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اصل ذمہ داری کس پر ہے؟ یہاں ایک تلخ حقیقت ہے، یہ جنگ ختم کرنا صرف پاکستان کا کام نہیں، اصل فیصلہ واشنگٹن اور تہران میں ہوگا۔ خاص طور پر امریکہ پر زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ اس نے اس تنازع کو شروع کیا ہے۔ اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے تو عالمی سطح پر ساخت میں زبردست اضافہ ہوگا، ایک طاقتور سفارتی قوت کے طور پر ابھرے گا، مسلم دنیا میں قیادت کا کردار ہوگا۔ لیکن اگر ناکام ہو، جنگ پھیل سکتی ہے، عالمی معیشت ہل سکتی ہے، خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تاریخ ایسے موقع بار بار نہیں دیتی۔ پاکستان کے پاس ایک موقع ہے، امن کا سفیر بننے کا یا صرف ایک تماشائی رہنے کا۔ اب فیصلہ صرف واشنگٹن و تہران کا نہیں بلکہ پوری دنیا کی تقدیر کا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا منظر نامے پیچھے جاتی ہیں کہ عالمی سیاست کی موجودہ منظر نامے مشرق وسطیٰ ایک بار پھر کشیدگی کا مرکز بن چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذرائی نے نہ صرف خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے بلکہ عالمی معیشت پر بھی اس کے سنگین اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ ایسے نازک وقت میں پاکستان ایک اہم سفارتی کردار ادا کرتے ہوئے سامنے آیا ہے، جہاں اس کی سیاسی اور عسکری قیادت بھرپور کوشش میں مصروف ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی برقرار رہے اور دونوں ممالک کو مذاکرات ٹیبل پر جو ہے وہ واپس لایا جائے۔ پاکستان کی اعلیٰ قیادت اس وقت شٹر ڈپلومیسی میں مصروف ہے، جس کے تحت وہ مختلف عالمی دارالحکومتوں کیپٹلز کا دورہ کر رہی ہے تاکہ تنازع کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ وزیر اعظم حال ہی میں سعودی عرب کے دورے کے بعد قطر پہنچی اور وہاں سے ترکی بھی پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب چیف آف ڈیفنس فورسز ایران کے دورے پر ہیں، جہاں وہ اعلیٰ ایرانی احکام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ سرگرمیاں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان نہ صرف خطے کے امن کے لیے سنجیدہ ہے بلکہ عالمی سطح پر ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ایک برج کا، ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسلام آباد واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب اور مسلم دنیا کے دیگر اہم ممالک کو بھی صورتحال سے باخبر رکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کے اگلے دور کی جلدی کا اندازہ دیا تھا، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک کسی تاریخ کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ اگرچہ پیش رفت ہو رہی ہے مگر ابھی بھی بہت سے معاملات حل طلب ہیں۔ پچھلے ہفتے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے وفود کی ملاقاتی غیر معمولی پیش رفت تھی۔ یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی کا ایک واضح مظہر ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، ایران اور دیگر طاقتوں نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے پاکستان کو ناقابل یقین ثالث قرار دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی برادری پاکستان کے کردار کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے، کہ آخر کیوں امریکہ اور ایران عرب ممالک پاکستان پر اعتبار کرتے ہیں؟ اس کے کئی وجوہات۔ متوازن خارجہ پالیسی۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی میں توازن برقرار رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کی بجائے ایک ثالث کا کردار ادا کرنے کے قابل ہے۔ ایران کے ساتھ قریبی تعلقات جو ہے، ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور دونوں کے درمیان تاریخی، ثقافت اور مذہبی جو رابطے ہیں وہ موجود ہیں۔ اگرچہ تعلقات میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اتاؤ چڑھاؤ رہا ہے، لیکن امریکہ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔
عرب ممالک کے ساتھ مضبوط رابطے ہیں ہمارے. سعودی عرب، قطر اور دیگر خلیجی ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے گہرے تعلقات ہیں جو اسے ایک قابل قبول ثالث بناتے ہیں. جنگ کے عالمی اثرات جو ہیں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے. اس کے علاوہ عالمی اثرات جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، عالمی تجارت میں خلل پیدا ہوگا، معاشی بحران کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، ریسیشن بھی جا سکتا ہے انٹرنیشنلی طور پہ، توانائی کے بحران میں اضافہ ہوگا. اس لیے عالمی برادری پاکستان کی کوششوں کو امید کی کرن کے طور پر دیکھ رہی ہے. اس پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اگر اسرائیل کی بھی کرتے ہیں کہ اسرائیل کا کردار کیا ہے اس تنازع میں. جو ہے اسرائیل کا کردار بھی بہت ہی اہم ہے. اسرائیل ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے اور وہ کسی بھی ایسے معاہدے کو ناکام بنانے کی کوشش کر سکتا ہے جو ایران کو مضبوط کرے. حال ہی میں اسرائیل نے لبنان پر شدید حملے کیے، جس کے بعد ایران نے مطالبہ کیا کہ جنگ بندی لبنان تک بھی پھیلائی جائے. امریکہ کی جانب سے 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ ایران کو مذاکرات میں شامل رکھنے کے لیے سنجیدہ ہے. اب یہ ہے کہ بد اعتمادی کی فضا جو ہے اگرچہ سفارتی کوششیں جاری ہیں، مگر امریکہ اور ایران کے درمیان بد اعتمادی اب بھی بہت زیادہ ہے. ماضی کے واقعات، پابندیاں اور دھمکیاں اس بد اعتمادی کو مزید گہرا کرتی ہیں. مثال کے طور پر امریکی وزیر جنگ جو کی جانب سے ایران کو دی جانے والی حالیہ دھمکیاں مذاکرات کے ماحول کو متاثر کر سکتی ہیں. پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں، پاکستان کو اس زمانے میں کسی چیلنج کا سامنا، کئی چیلنج ہیں پاکستان کے سامنے. دونوں فریقین کے درمیان اعتماد قائم رکھنا، علاقائی طاقتوں کے مفادات کو متوازن کرنا، داخلی سیاسی استحکام کو برقرار رکھنا، عالمی دباؤ کا مقابلہ کرنا. اگر پاکستان کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس کے کئی مثبت نتائج نکل سکتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ہوگا، عالمی معیشت میں استحکام پیدا ہوگا، پاکستان کی عالمی حیثیت میں اضافہ ہوگا، سفارتی کامیابی کا ایک نیا باب کھلے گا. لیکن اگر ناکامی کی صورت میں جو خطرات ہو سکتے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ اگر یہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو جنگ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، عالمی منڈیوں میں بحران پیدا ہو سکتا ہے، خطے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے، توانائی کی فراہمی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی ذمہ داری کیا ہے. اگرچہ پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، مگر اس تنازع کے خاتمے کا انحصار بنیادی طور پر امریکہ اور ایران پر ہے. خاص طور پر امریکہ، جسے اس تنازع کا آغاز کرنے والا سمجھا جاتا ہے، پر زیادہ ذمہ داری آئی ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرے. تمام مشکلات کے باوجود ایک امید جو ہے وہ موجود ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو. اسلام آباد میں ہونے والے آئندہ ملاقات کو ایک اہم موقع سمجھا جا رہا ہے جہاں بامعنی جو ہے معاہدہ طے پا سکتا ہے. اور یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ سفارتی کوششیں نہ صرف اس کی خارجہ پالیسی کی پختگی کا ثبوت ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان عالمی امن کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد لگی ہوئی ہے. یہ ایک ایسا موقع ہے جس ضائع نہیں ہونا چاہیے. اگر تمام فریق سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور مذاکرات کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں تو نہ صرف ایک خطرناک جنگ کا خاتمہ ہے، بلکہ ایک پرامن اور مستحکم مستقبل کی بنیاد بھی اس سے رکھی جا سکتی ہے. اور پاکستان کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جو متحرک سفارتکاری ہے پاکستان کی اعلیٰ قیادت اس وقت شرط ڈپلومیسی میں مصروف ہے، جس کے تحت وہ مختلف عالمی دارالحکومتوں کا جیسے ہم ذکر آپ کے ساتھ کر رہے تھے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ صورتحال کچھ ٹھیک ہوگی. پاکستان اس وقت جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد اور جو ہے وہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جو پیغامات کی ترسیل میں ایک اہم کردار ہے. اس کے ساتھ عرب اور مسلم دنیا کے دیگر ممالک کو بھی صورتحال سے باخبر رکھا جا رہا ہے. اگرچہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کو اگلے دور کی جلدی کا انداز دیا تھا، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ ابھی تک کسی تاریخ میں جو ہے وہ
حتمی شکل نہیں دی گئی۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ اگرچہ پیش رفت ہوئی ہے مگر اب بھی بہت سے معاملات جو ہے وہ حل طلب ہیں۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ دونوں فریق کے درمیان براہ راست بات چیت کے لیے ماحول سازگار بنایا جائے تاکہ وہ اپنے اختلافات کو پرامن طریقے سے جو حل کر سکیں۔ تو یہ تو تھی ابھی تک کی صورتحال، اور یہ ہے کہ جو پاکستان نے ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی میں توازن برقرار رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کی بجائے ایک ثالث کا کردار ادا کرنے کے قابل ہے۔ اس متوازن پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو تمام فریقین جو ہے ان پہ اعتبار کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں ہمارے، اور پاکستان اس کا ہمسایہ ہے، اور ہمارے جو ہے وہ تاریخی، ثقافتی اور مذہبی جو ہے وہ آپس میں رابطے ہیں۔ یہ قریبی تعلقات پاکستان کو ایران کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت جو کرنے کرتے ہیں۔ جنگ کے جو ہیں وہ عالمی جو ہیں وہ اثرات کیا ہیں؟ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے ہیں، اس کے عالمی اثرات بھی جو ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں تیل کی قیمتیں ہیں، عالمی تجارت میں خلل پیدا ہوا ہے، معاشی بحران کا بھی خطرہ جو ہے وہ پیدا جا رہا ہے، اور یہ تو بد اعتمادی کی جو ابھی تک جو فضا ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ اگرچہ جو سفارتی کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان بد اعتمادی اب بھی بہت زیادہ ہے۔ ماضی کے واقعات، پابندیاں، دھمکیاں اور بد اعتمادی مزید گہرا کرتی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں اس میں ماحول کو متاثر کیا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے ایران بھی امریکہ پر مکمل اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بد اعتمادی کی فضا کو ختم کرنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان اعتماد قائم رکھنا پاکستان کو دونوں فریقین کے درمیان اعتماد قائم رکھنے کے لیے مسلسل کوششیں کرنی ہوگی۔ یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی بہت زیادہ ہے۔ علاقائی طاقتوں کے مفادات کو بھی متوازن کرنا، خطے میں کئی علاقائی طاقتیں موجود ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں، پاکستان کو ان مفادات کو متوازن کرتے ہوئے ثالثی کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ داخلی سیاسی استحکام کو برقرار رکھنا پاکستان کو اپنی سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ داخلی سیاسی استحکام کو بھی برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو یہ سفارتی کوشش کو متاثر کر سکتا ہے۔ عالمی دباؤ کا مقابلہ بھی کرنا ہے، پاکستان پر عالمی طاقتوں کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے جو اپنے مفادات کے لیے ثالثی کے عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور وہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے اس کے نتائج جو ہیں انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ اگر پاکستان کی کوششیں جو ہے کامیاب ہو جاتی ہیں تو کئی مثبت نتائج نکل سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ہوگا، یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جو عالمی معیشت جو ہے اس میں استحکام ہوگا، امن کے قیام سے عالمی معیشت مستحکم ہوگی اور معاشی بحران کا خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے گا۔ پاکستان کی جو یقینی طور پہ عالمی حیثیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کامیابی سے پاکستان کی عالمی حیثیت پاکستان ایک سفارتی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان جو ہے کامیابی کا ایک نیا دور جو ہے، ایک نیا باب جو ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کا سفارتی کامیابی کا ایک نیا باب ہوگا۔ برکافی اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اگر ناکامی ہوتی ہے تو اس میں مذاکرات ناکام ہوتی ہیں تو دونوں ممالک کے درمیان جنگ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، عالمی منڈیوں میں بحران پیدا ہو سکتا ہے، جس کے نتائج جو ہے معاشی بحران کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے، خطے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو خطے میں عدم استحکام بڑھے گا، جس کے نتیجے میں دیگر ممالک بھی تنازع کا حصہ بن سکتے ہیں۔ توانائی کی جو فراہمی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر تیل کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو پوری دنیا میں توانائی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تمام خطرات کے پیش نظر پاکستان کی سفارتی کوششیں بہت اہم ہے، وہ کامیاب بنانے کے لیے اپنی تمام صلاحیت کر لا رہا ہے۔ اور اس میں یقینی طور پہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ہوپ فلی میرا مطلب کہ انشاءاللہ جو ہے کہ صحیح ہوگا، اگلے 2-4 روز میں صورتحال جو کلیئر ہوگی۔ تو ناظرین
جیسا کہ ہم نے یہ بات کی کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، عالمی برادری کا بھی یہی ماننا ہے کہ طاقت کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ روکا جا سکے۔ اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ مذاکرات ہمارے لیے ایک جو امید کی نئی کرن ہے۔ اگر دونوں فریقین خلوص نیت اور امن کے خواہش کے ساتھ آگے بڑھیں تو مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ دنیا بھر میں امن و امان قائم ہو، آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دے دیں، لیکن جانے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کمنٹس دیجیے، آگے فارورڈ کیجیے، شیئر کیجیے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ اور پاکستان پائندہ باد۔